حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے اللہ کے ولی جنہوں نے اپنے انتقال کے بعد بھی ایک شخص کو اپنا مرید بنایا تھا اور اس سے ملاقات کی تھی۔ ایک ایسے اللہ کے ولی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ ایک ایسے اللہ کے ولی جو مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، جو علوی سادات ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت شاہ نیاز بے نیاز کی مختصر سی ہسٹری ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں بریلی شریف میں، اور بریلی شہر ہے ریاست اتر پردیش کا، اور اتر پردیش ریاست ہے ملک ہندوستان کی۔ ناظرین، بریلی شریف میں کئی سارے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، انہی میں سے ایک تاریخی بزرگ جن کے آستانے میں موجود ہوں، اور یہ آستانہ درگاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ بالکل میرے پیچھے یہ نورانی آستانہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، یہ جو بزرگ ہیں یہ پرانے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بریلی کے اولین بزرگوں میں حضرت نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی ہی خوبصورت بارگاہ ہے۔ پوری بارگاہ کو سنگ مرمر سے تراشا گیا ہے اور سجایا گیا ہے، اور وہاں آگے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلند دروازہ بھی نیا تعمیر کیا گیا ہے، اور بہت ہی جلد انشاءاللہ وہاں سے آنے کا راستہ بھی بالکل تیار ہو جائے گا۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور جو بھی حضرت کی ہسٹری، تاریخ اور کرامتیں، تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ویل آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام حضرت نیاز احمد شاہ نیاز بے نیاز علوی قادری چشتی سہروردی نظامی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت 6 جمادی الثانی 1155 ہجری مطابق 7 اگست 1742 عیسوی میں سرہند پنجاب میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد جو ہیں ان کا نام حضرت شاہ رحمۃ اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی لاڈو عرف سیدہ بی بی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ علوی سادات ہیں، یعنی آپ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ مولا علی کی دوسری زوجہ خولہ بنت جعفر کے بیٹے محمد کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے والد دہلی میں قاضی یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے نانا حضور حضرت سید سعید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ پھر آپ کے ہوش سنبھالنے کے بعد آپ کو مدرسہ فخریہ میں داخل کروایا گیا۔ اس مدرسے کے بانی اور محتمی حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو خود بھی ایک ولی کامل ہیں۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے بھی حضرت فخر الدین فخر جہاں سے ہی تعلیم حاصل کی، اور یہ آپ کے استاد ہیں، اور آگے چل کر کے حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ انہی سے طالب بھی ہوئے۔ حضرت شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً 12 سال رہے، اور علم ظاہری علم باطنی حاصل کرنے لگے۔ اور جب شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 15 یا 16-17 سال کی ہوئی، تب تک آپ ایک عالم، حافظ، قاری، مفتی وغیرہ بن چکے تھے، اور جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے تھے اسی مدرسے میں آپ استاد بنا دیے گئے۔ شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ صرف 15 سال کی عمر میں شعر و شاعری بھی آپ نے شروع کر دی تھی، اور آپ کے استاد بھی آپ کی شاعری کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور آگے چل کر کے حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ نیاز کو اپنی خلافت چشتیہ سے بھی سرفراز فرمایا، اور آپ کے استاد نے اپنا عمامہ اٹھا کر کے اپنے شاگرد شاہ نیاز کو پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی آپ کو زیارت ہوئی۔ سرکار غوث اعظم نے خواب ہی میں حضرت فخر الدین کو ایک اور بزرگ سے ملوایا، اور فرمایا کہ یہ سید عبداللہ بغدادی ہیں، اور یہ میری اولاد میں سے ہیں، یہ میری بارگاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں۔ اے فخر الدین، تم شاہ نیاز کو ان سے ملاقات کروانا، تاکہ شاہ نیاز میری اولاد کے ذریعے میرا فیض حاصل کر سکیں۔ اس واقعے کے تقریباً 6 مہینے تک بھی حضرت سیدنا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرتے رہے۔
6 مہینے کے بعد پھر سے غوث پاک جو ہیں شاہ نیاز بے نیاز کے استاد حضرت فخر الدین کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا بیٹا دلی کی جامع مسجد میں 3 دن سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، آپ لوگ وہاں پر جاؤ اور ان سے ملاقات کرو۔ پھر حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت شاہ نیاز بے نیاز کو ساتھ لیتے ہیں اور دلی کی جامع مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر کے حضرت فخر الدین جو ہیں حضرت سید عبداللہ بغدادی کو پہچان جاتے ہیں، کیونکہ خواب ہی میں غوث پاک نے ان کا حلیہ بتا دیا تھا۔ وہاں پر جا کر کے حضرت شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر پر مٹھائی کا ڈبہ لیا اور وہاں پر جا کر کے حضرت سید عبداللہ کے آگے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ میرا شاگرد شاہ نیاز بے نیاز ہے، یہی آپ کی امانت ہے جو کہ غوث پاک نے کہا تھا کہ آپ کے سپرد میں کر دوں، تو میں انہیں لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت سید شاہ عبداللہ بغدادی نے حضرت شاہ نیاز بے نیاز سے ملاقات کی اور خوب باتیں ہوئیں، اور شاہ نیاز بے نیاز کو حضرت سید عبداللہ بغدادی نے غوث پاک کا فیضان عطا کیا، اور آگے چل کر کے شاہ عبداللہ بغدادی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت شاہ نیاز بے نیاز سے کروا دیا۔ لیکن اللہ کی یہ منشا تھی، اللہ کی قدرت تھی کہ ان کی بیٹی کو کوئی اولاد نہیں ہوئی اور بہت ہی جلد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے دوسری شادی کی، اور دوسری شادی کے بعد اللہ نے انہیں 1 لڑکی اور 2 لڑکے عطا کیے۔ پہلے صاحبزادے حضرت سید نظام الدین حسین علوی ہیں اور دوسرے صاحبزادے حضرت نصیر الدین حسین علوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ نیاز بے نیاز کو ہر لحاظ سے کامل اور اکمل پایا تو آپ کو حکم دیا کہ ابھی آپ روحیل کھنڈ چلے جائیں۔ یہ بریلی شریف کا ایک حصہ تھا، اور فرمایا کہ وہاں جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرو اور دین کی خدمت کرو۔ استاد کے حکم سے حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ روحیل کھنڈ بریلی شریف تشریف لائے، اور یہاں بی بی جی کی مسجد میں آپ نے امامت شروع کر دی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہیں ایک مدرسہ قائم کیا اور ایک خانقاہ بھی قائم کی، اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا مدرسہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی تھی، اور شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا سارا خاندان بھی یہیں بریلی شریف میں مقیم ہو گیا۔ حضرت شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے کوئی بڑی کوٹھی بنگلہ نہیں بنوایا تھا، ابتدائی دنوں میں آپ مٹی کے کچے گھروں میں ہی رہا کرتے تھے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کی وجہ سے، آپ کی روحانیت کی وجہ سے آپ کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ کابل کا رہنے والا ایک شخص نے جب آپ کے بارے میں سنا تو آپ کے مرید ہونے کی نیت سے وہ کابل سے نکل پڑا، اور بریلی شریف کے باہر آ کر کے جب وہ ٹھہرا تو وہاں پر اس سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ ان بزرگ سے وہ کابل والا شخص باتیں کرنے لگا، اور باتوں ہی باتوں میں اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میں بریلی شریف کیوں آیا ہوں، میں حضرت نیاز احمد سے مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان بزرگ شخص نے فرمایا کہ اے شخص، میں ہی شاہ نیاز بے نیاز نیاز احمد ہوں، تو مجھے ہی سے مرید ہونے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے حضرت کا یہ جملہ سنا تو وہ ان کے قدموں میں گر پڑا۔ پھر حضرت نے اسے اپنا مرید بنایا، پھر فرمایا کہ تم میری خانقاہ میں چلو، ہم سے تم ملاقات کرو گے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ جب وہ شخص حضرت کی خانقاہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت شاہ نیاز بے نیاز کی تیجے کی فاتحہ چل رہی ہے، کیونکہ 3 دن پہلے ہی حضرت شاہ نیاز بے نیاز کا وصال ہو چکا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت کا جب وصال 3 دن پہلے ہو چکا ہے تو حضرت مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے کیسے آ گئے؟ تب لوگوں نے بتایا کہ بے شک یہ حضرت کی بہت ہی بڑی کرامت تھی، اور تم جو اتنی عقیدت کے ساتھ اتنی دور سے یہاں پر آئے ہو حضرت سے مرید ہونے کے لیے، تو حضرت شاہ نیاز نے بھی تمہارا دل نہیں توڑا اور تمہارے بات کی لاج رکھ لی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اسی طریقے سے ایک پادری جو ہے حضرت شاہ نیاز بے نیاز سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس کی یہ نیت تھی کہ حضرت جو بھی دلیلیں دے لیں میں ماننے والا نہیں ہوں، بس میں انہیں تنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بری نیت کے ساتھ حضرت شاہ نیاز کے پاس وہ آیا اور باہر انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں وہ عیسائی پادری دیکھتا ہے کہ آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسے جلانے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ پادری ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جب یہ سارا واقعہ مریدوں نے حضرت شاہ نیاز کو بتایا تو حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ پادری کس نیت سے یہاں آیا تھا۔ جیسے ہی وہ یہاں پر آیا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی
تو وہ جو آگ کا شعلہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد آئی تھی میرے لیے، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 6 جمادی الثانی 1250 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1835 عیسوی میں ہوا تھا، اور آج بھی ہزاروں لاکھوں عقیدت مند آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جب بھی بریلی شریف تشریف لائیں تو حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارگاہ میں ضرور حاضری دیں۔ حضرت کی مزار پر حاضر دے کر کے ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر جائز نیک مراد پوری فرما دے گا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ و طفیل سے آپ سب کو سلامت رکھیں اور آپ سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔